بات کہاں سے کہاں نکل گئی، واپس آئے سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر۔ تو چوتھا یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو۔ سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے۔ اچھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کاتب وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا۔ یہ اسلام لایا، کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا۔ ایک تو وہ کاتب وحی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا، اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے، زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں 3 دفعہ دفنایا، 3 دفعہ زمین نے باہر پھینک دیا۔ ظاہر ہے کاتب وحی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے، تو کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا، اور اس کا ذکر بھی سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4074 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا۔ اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور آپ نے یوں کیا، پھر آپ نے سر نیچے کر لیا۔ اتنا اشارہ کافی تھا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا، نہیں، سر مبارک سے نہیں کا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا، پھر سر نیچے کر لیا، پھر تیسری بار ایسے ہوا، تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا، پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اسلام ایکسیپٹ کر لیا، وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے 3 دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا، جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ 3 دفعہ میں نے انکار کیا ہے، تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، آنکھ مار دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے، نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا۔ چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے۔ بہرحال اے پھر جناب جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جانا، اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا، لیکن اے سیدنا عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کی کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا۔ سنن نسائی 4074 نمبر، اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رشتہ داری کی وجہ سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو۔ اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا، ان کا پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب معزول، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، اور سب نے جو ہے وہ بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے۔ تو یہی لوگ سبب بنے، انہی کی وجہ سے مصر کے لوگ خلاف ہوئے، پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر کو چنا گیا کہ ان کو مصر میں اس کی جگہ لگا دیا جائے، اس طریقے سے معاملات بگڑتے گئے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث اس طرح کی آتی ہیں کہ انسان پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو یہ سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے بیسیکلی ان کی ان غلطیوں کا کفارہ بن گئی جو غلطیاں انہوں نے بدنیتی سے نہیں کی تھی، لیکن بہرحال غلطیاں تو تھیں۔ وہ معصومیت کا عقیدہ تو ہمارا اہل سنت کا کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے انبیاء کے علاوہ۔